السلام علیکم پیارے بھائیوں بیٹوں دوستوں، حافظ سلیم حیدر علوی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تخلیقی علم جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، عوام الناس انسان اسے علم سمجھ نہیں رہا۔ سب سے بڑی جو نقصان ہے انسان کا، خسارہ ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو علم سمجھتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق، ڈیزائن کیے ہوئے تمام مخلوقات، اس کو علم نہیں سمجھ رہا، جس کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو فرمایا ہے کہ ہم نے کیسے تخلیق کی تمام مخلوقات، آسمانوں سے لے کر بادل ہوائیں چلاتا ہے، بارشیں برساتا ہے، ہم نے جانور بنائے، انسان بنائے، بچے کی پیدائش کا بار بار ذکر فرمایا، پودے بنائے، حلال جانور، حرام جانور۔ یہ اللہ تعالیٰ تحریر جو قرآن ہے، تحریر جو 30 پارے ہیں، اس میں یہ تخلیق کا ہی ذکر ہے۔ اس میں جو میں بار بار آپ کو فرماتا رہتا ہوں، اس میں جو عقل ہے، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو انسان نے حروف کو ہی رٹنا شروع کیا ہوا ہے، تخلیق پہ اس کی سرچ زیرو ہے۔ تو جو سرچ کر رہے ہیں وہ علم سے نہیں، وہ یعنی اور انداز سے لوگ سرچیں کر رہے ہیں۔ میں جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تخلیقی نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، آسمانوں میں 3 سٹیپ ہیں۔ حقیقی قرآن آسمانوں میں جو تخلیق ہے، حق و باطل کی، جنت اور دوزخ، یعنی دوسرے لفظوں میں اہل بیت کا نظام اور مخالفین اہل بیت کا نظام، جنت اور دوزخ کا نظام، حق اور باطل کا نظام۔ اور اسی بڑے نظام کو چھوٹے لیول پہ دنیا یعنی انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تخلیق کیا۔ اس میں انسان خود آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، انبیاء، افضل ترین انسان، پھر جو نیک لوگ ہیں، انسانی جو تخلیق ہے، یہ اس کے بعد اس کے مسلح جات جو حلال جانور ہیں، اونٹ سے لے کر مرغی تک، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، مرغی، پھر اس کا انڈا، یہ دنیا ہے۔ اور اس کے مخالف جو ہے نظام، حرام جانور، ہاتھی سے لے کر گدھ تک، ہاتھی، گینڈا، سور کتا اور گدھ، یہ مخالف ہے۔ اس کا سربراہ جو ہے وہ بندر ہے۔ یہ ہے مخالفین اہل بیت کا نظام، یہ ہے تحریر۔ اس کے اگلا سٹیپ جو ہے، یہ ہے نباتات کا۔ یہ نماز کے بعد، سجدہ اور تشہد کے بعد جو آسمانوں میں تخلیق کا نظام ہے، اس کے بعد جو ہے نا اگلا سٹیپ، سجدے سے آگے جو ہے نا زمین اور گھومی ہے، تو سجدہ ماتھا زمین کے ساتھ لگ گیا، آگے جو ہے نا وہ سر جا نہیں سکتا۔ اگلی تخلیق جو ہے، اس نے اپنے سر کو زمین کے اندر گاڑ دیا، وہ ہے نباتات۔ یہ پودے جو ہیں، ہر پودے نے اپنا سر زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے۔ یہ نماز سے اگلا سٹیپ ہے۔ انسان کی جڑ جو ہے، یہ اوپر ہے آسمانوں کی طرف، عرش کی طرف، اہل بیت کا نور لیتی ہے انسان کی جڑ، یعنی دماغ سر سے۔ اور نباتات جو ہے نا، اس کی جڑ نیچے ہے، انسان کی جڑ اوپر ہے۔ نباتات کا سر نیچے ہے، انسان کا سر اوپر ہے۔ سر دونوں کا کٹ جائے تو دونوں مر جاتے ہیں، یعنی بازو اور ہاتھ دونوں کے کٹ جائیں تو دونوں زندہ رہتے ہیں۔ جیسے پودوں کے بازو ٹہنی ہیں، انسان کے بازو ہاتھ پاؤں ہیں، اور یہ اس کا پاؤں اوپر ہیں، انسان کے پاؤں نیچے ہیں۔ یہ ہے امرود کا باغ۔ تو یہ ہے اہل بیت کا بیٹا نظام۔ تو انسان کا جو ہے روحانی پیکر، انسان کا روحانی عکس جو ہے، وہ ہے چہرے پر، گردن سے اوپر جو ہے نا، وہ مرد کا جو وجاہت ہے، مرد کی روحانیت، وہ چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ چہرے میں کلی جو ہے نا اہل بیت کا ظہور ہے۔ انسان کی پلکیں ہیں، اس کی آنکھیں، داڑھی، مونچھیں ہیں، اس سے عورت ہمیشہ انسان کو جانچتی ہے انسان کے چہرے سے۔ عورت متوجہ ہوتی ہے انسان کے چہرے سے۔ اور جو ہے عورت کا جو ہے مکمل جو اٹریکٹیبل جو ہے حصہ، وہ چہرہ نہیں ہے۔ عورت کا چہرے سے نیچے چھاتی اور پیٹ، یعنی لاک اس کا، یا کمر، وہ انسان عورت کے گردن سے نیچے دیکھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور جو عورت ہے وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر متوجہ ہوتی ہے اور متاثر ہوتی ہے۔ یہ فیض جو ہے
مرد کا وہ دماغ میں ہے، روحانی فیض دیتا ہے نظر کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور عورت جو اپنا فیض جاری کرتی ہے وہ چھاتی اور پیٹ کے ذریعے، یعنی اپنا پھل دیتی ہے۔ اس سے آگے جو اس کے مسلح جات ہیں جیسے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، مرغی، یہ آگے منتقل ہوتا جاتا ہے ایسے نیچے کی طرف، مرد سے نیچے آگے عورت میں چھاتی اور کمر کی طرف، اور یہ اس کے مسلح میں یہ چھاتی میں ہے عورت کے دودھ، اور اس کے مسلح جات میں مزید نیچے چلے گئے، یعنی اونٹ، گائے، اس کے 4 تھن ہیں، یعنی پچھلی ٹانگوں کی طرف چلے گئے، عورت کے اگلی ٹانگوں یعنی ہاتھوں کے قریب ہیں، اور اس کے مسلح کے آگے منتقل ہو گئے، یعنی 4 اور پچھلی طرف، اور بکرا اور دمبا کا مزید پیچھے چلے گئے، یعنی وہ 4 سے 2 رہ گئے، مزید پچھلی اگلے تھن ختم ہو گئے، پچھلے تھن 2 رہ گئے، اگلے تھن ختم۔ اس سے آگے فیض جاری ہوا تو یہ جو ہے نا اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ مرغی آتا ہے، مرغی کا یعنی وہ یعنی مزید اس نے سر کو یعنی گاڑا تو اسے مرغی پرندے اپنی چونچ کے ساتھ اپنی یعنی گردن کو زمین کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، دانہ دن کا چگتے ہیں، اور اس نے ہاتھ جو ہے نا مزید کمر پر رکھے تو اس کے پر بن گئے 2 ٹانگیں، اور اس کا جو فیضان یعنی دودھ کی شکل میں یا جو فیض جاری ہونا تھا پرندے سے وہ یعنی 2 تھن جو دمبے کے جاری ہیں اس کا دودھ، وہ اس سے آگے تو جا نہیں سکتے 2 تھن پیچھے کی طرف، پھر وہ اندر چلا گیا نظام پرندے کے انڈا، وہ انڈے کے آگے وہ نظام ختم ہے، اس سے یعنی دنیا کا نظام ہے، قید خانہ ہے۔ تو اس سے مرغی کی یہ نماز قائم ہے۔ مرغی سے آگے جو ہے وہ نظام ہے نباتات کا، نباتات کا نظام وہ میرے سامنے ہے، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ نباتات یعنی پودوں کی جڑ نیچے ہے، یعنی سر نیچے ہے، انسان کا جو ہے نا مکمل فیضان وہ سر سے ہے، اور عورت کا سر سے نیچے چلا گیا، چھاتی کی طرف ان کے مسلح کا مزید نیچے چلا گیا، پچھلے ٹانگوں کی طرف دمبا کا اور بکری اور دمبے کا مزید 2 تھن رہ گئے، پھر اندر چلا گیا انڈا مرغی کا، اور اس سے آگے نباتات کا جو ہے نا وہ سر سے اتنا پاؤں کی طرف گیا فیضان کہ اس کا پھل جو ہے وہ نہ چھاتی پہ لگا ہے، یعنی یہ سر ہے اس کا زمین کے اندر گڑا ہوا، تو اس کی یہاں چھاتی بنتی ہے، تو اس کا فیضان چلتے چلتے یعنی پچھلی ٹانگوں یعنی ٹہنیوں سے بھی آگے پتوں کے قریب جا کے اور آگے چلا گیا پتوں کے قریب، تو ہر پودے کا پھل جو ہے وہ بن رہا ہے ٹہنیوں پر، یعنی فیض جو ہے اہل بیت کا وہ سر سے چلا تھا، پھر چھاتی کی طرف آیا، یعنی تنے کی طرف، پھر تنے سے مزید آگے چلا گیا مسلح جات کے حلال جانوروں کے پچھلے وہ ٹانگوں کی طرف، تو نباتات کا مزید یعنی ٹانگوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کے پاؤں، یہ جتنے نباتات ہیں ان کے پتے، ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے پاؤں کے قریب جا کے لگتا ہے ہر پودے کا پھل۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ امرود کا باغ ہے، اس کا یہ پھل لگا ہوا ہے، یہ جاری ہے ایسے فیضان، تو اس کی شیپ جو ہے دیکھو، نباتات ایک شجر ہے، تو اس کے پھل جو ہے نا وہ حقیقت کلی انسان ہے، انسان کے پارٹس، ہر شجر جو ہے انسان کے مختلف پارٹس جیسا اپنا پھل دیتا ہے، مثلا کیلا انسان کا ایک پارٹس ہے، امرود عورت کا ایک پارٹس ہے، انگور انسان کی آنکھ جیسا پارٹس ہے، یہ دیکھیں امرود، یہ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا یہ امرود تو ہم دیکھ کر حیران ہوتے، یہ تو عورت کے بریسٹ جیسا ہے، دیکھو یار کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہزاروں ایسے پھل ہیں، سیب، ناشپاتی، انگور،
کیلا اور اسی طرح سبزیوں میں ہیں، وہ مرد عورت کے مختلف پارٹس ہیں. سبزیوں کے ڈیزائنوں میں دیکھیں جا کر، اور اس میں فروٹس میں اگر جھانک کر دیکھیں عورت کے مختلف پارٹس جیسے اس کے ڈیزائننگ ہے، پتوں کی ہاتھ اور پاؤں جیسی ہے تمام نباتات کی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قلم جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. یہ سارا فیضان، یہ سارا بناوٹ کی وجہ نظام اہل بیت ہے، نماز کا نظام ہے اہل بیت کا جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا ہے. پانچ تن پاک کا صدقہ، زوجین مرد عورت، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. اسی وجہ سے یہ ہے امرود کا باغ تھا. آگے پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں مزید شیئر کریں گے. تو تحریر سے انسان نے اہل بیت کو مٹایا ہے. جتنے مفسر، جتنے تحریر کرنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کے ذکر کو انہوں نے محو کیا ہے. تخلیق میں اتنا اجاگر ہے کہ صدیوں سے یہ ڈسکس نہیں ہو سکا. تو انسان اب بھی اہل بیت کے فضائل کسی کے سامنے، مولویوں کے سامنے ڈسکس کیے جائیں تو وہ حوالہ جات پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. بھائی لکھا تو تم لوگوں نے خود ہے، یہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس میں ڈھونڈو. یہ ہیں اصل کامل حوالہ جات، یہ ہیں کامل حوالہ جات جس سے کوئی مکر نہیں سکتا، جس میں فرقے نہیں ہیں، ہر آدمی کو یہ نظر آ رہے ہیں. تو اجازت دیجیے اپنے بھائی کو، مزید ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.